السلام علیکم جیلا بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خوش ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جیلا کلمتی، کرامتی، کرمتی، اس کے مختلف نام ہیں۔ یہ بلوچستان میں ایک ساحل ہے ہمارا جس کو کلمت کہتے ہیں۔ یہ ارماڑا کے قریب بنتا ہے۔ ارماڑا سے آگے کلمت کی بندرگاہ ہے، بہت قدیم بندرگاہ ہے۔ اس کا ذکر جو ہے نا ایرین کی کتاب انڈیکا میں بھی آیا ہے، اسٹریبو نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ سکندر کے وقت بھی یہ بندرگاہ اپنی جگہ پہ قائم تھا، موجود تھا، اور چھوٹی سی بندرگاہ تھی، زیادہ وہ نہیں تھا، وسیع نہیں تھا اس زمانے کے لحاظ سے۔ بہرحال یہاں پہ ایک چھوٹی سی آبادی بھی تھی، اور اس کو یونانیوں نے کلمہ لکھا ہے، اپنے ٹیکسٹ میں کلمہ بندر لکھا ہے اس کو۔ یہ جو یہاں کے باشندے ہیں ساحل کے، یہ بنیادی طور پہ ہوت کہلاتے ہیں، ہوت ہیں بنیادی طور پہ۔ ہوت قبیلے کی یا ہوت فیملی کی ایک برانچ ہے، ہوت سب یونین میں شامل ایک برانچ ہے، ایک بڑا سا۔ اور یہ کئی بار یہ ساحلی علاقوں پر برسر اقتدار آئے ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا ایرو گزرا ہے تاریخ میں بلوچستان میں، جو کہ کہلاتا ہے، اس کا نام ہے میر حمل جیند۔ بلوچی شاعری کا اور بلوچی وار ہسٹری کا، وار فیئر کا بہت بڑا ہیرو ہے۔ ساحلی علاقے میں انہوں نے پرتگیزیوں کے ساتھ لڑائیاں لڑی تھی، وہ سلطنت عثمانیہ کا اتحادی بنا تھا، اور سفاریوں اور پرتگیزیوں کی اتحادی افواج کے خلاف وہ لڑا تھا، اور اس نے بعد ازاں وہ گرفتار ہوا تھا، اور اس کو پرتگیزی گرفتار کر کے لے گئے تھے، اسے اور اس کے کچھ ساتھیوں کو، جنہیں بعد ازاں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، ان کو مار دیا گیا تھا۔ وہ بلوچی زبان کا ایک اعلیٰ پائے کا شاعر بھی تھا، اور رومانوی داستانوں میں بھی اس کا بڑا ذکر آتا ہے۔ اس کی ایک محبوبہ تھی جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی بعد ازاں، اور اس کا نام تھا مہناز۔ تو وہ اور مہناز دونوں اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ بعد ازاں یہ قبیلہ کئی بار وہاں سے انویژنز کے دوران، مختلف حملوں کے دوران ہجرت کر کے سندھ کی جانب منتقل ہوتا رہا، بالخصوص حیدرآباد کے آس پاس آ کر یہ لوگ بس کے، کراچی اور حیدرآباد کے آس پاس۔ قدیم زمانے میں یہ کوئی ان کی ایک ہجرت کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ یہ 1200 سال پہلے جب عرب حملے شروع ہوئے تھے، 1300 سال پہلے، تو اس زمانے میں یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے، ان کی ایک بڑی تعداد ساحلی علاقوں سے نکل کر، یہ کلانچ وغیرہ کے علاقے سے نکل کر سندھ کی، دریا سندھ کی جانب منتقل ہوئی تھی، جہاں پہلے سے آلریڈی میت قبیلے کے لوگ رہتے تھے۔ تو یہاں پہ جیسے کراچی ہے نا، یہ کلانچی ہے، اصل کا نام کلاچی بھی کہتے ہیں اس کو، مائی کلاچی کا نام اب بھی ہے۔ کلانچ جو ہے نا، بالکل یہ کلمت کے قریب ایک علاقہ ہے کلانچ، یہ بھی بلوچوں کا علاقہ ہے، اور یہ بھی بنیادی طور پہ اوت قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ سندھ میں آج کل ان کی بہت بڑی آبادی ہے، حیدرآباد میں بھی رہتی ہے، کراچی میں، ملیر میں بھی ان کی بڑی آبادی ہے۔ راستے میں آپ کو جیسے چوکنڈی ہے، مکلی ہے، یا جو یہ بوانی ہے، اب چوکی کے قریب یہ قدیم قبرستان ہے۔ اسی طرح جیونی کے قریب ایک بہت بڑا قبرستان ہے ایران بارڈر پہ۔ درمیان میں پسنی کے قریب ایک بہت بڑا قبرستان ہے، پسنی میں کلبتیوں کی بڑی آبادی بھی رہتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ساحل کے آس پاس اور یہ کوسٹل ہائی وے کے آس پاس بڑے خوبصورت منقش پتھروں والے قبرستان آپ کو ملیں گے۔ یہ عرب دور سے تعلق رکھنے والے ہیں یا اس کے مابعد کے ہیں، کہ جب یہ اوت یہاں سے منتقل ہو رہے تھے سندھ کی جانب، تو یہ حملاور آئے تھے یہاں پہ، ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی تھی، تو یہاں پہ حملاوروں کی بھی قبرستان موجود ہیں، عربوں کے اور دیگر اقوام کے، اور یہاں پہ اوتوں کے بھی قدیم قبرستان موجود ہے، جو ملیر میں ہیں یا بوانی میں ہے، چوکنڈی میں ہے یا مکلی میں ہے۔ ان میں بیشتر جو ہے نا آپ کو اوتوں کے قبرستان ملیں گے۔ اسی طرح حیدرآباد کے قریب بھی سننے میں آیا ہے کہ وہاں پہ اوتوں کے قدیم قبرستان موجود ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک بلوچ قبیلہ ہے، اور بنیادی طور پہ یہ ہوت قبیلے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے کلمہ پہ رہنے کی وجہ سے یا کلمت بندر پہ رہنے کی وجہ سے یہ کلمتی کہلائے۔ چونکہ لام کا لفظ سندھ میں استعمال نہیں ہوتا، وہ بلوچ کو بھی بروچ کہتے ہیں، لہذا وہاں پہ اس کو بعض اوقات کرمتی یا کرامتی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے نا ٹوٹل ہسٹری ہے۔